بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ وہ میرا خیال ہے ایک آدھ دفعہ پہلے بھی ذکر کیا ہے، پنجابی لاہور میں ایک بڑی زبردست یہاں کے بھی ہماری فریزز ہیں یا محاورے ہیں یا کوٹیبل کوٹس ہیں کہ 100 گنڈے بھی کھادے تو نال 100 جتیاں بھی کھا دیاں، یعنی کہ 100 پیاز بھی کھانے پڑے ہیں اور 100 جوتے بھی کھانے پڑے ہیں۔ یہ وہ کیفیت ہے جو پچھلے 7-8 دن میں ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے اوپر حکومت کے حصے میں آئی ہے۔ بچپن میں ایک اور بھی بات تھی، اب کے مار کے دیکھ، یہ کوئی 3 سال ہو گئے اب کے مار کے دیکھ، وہ پھر رکھ کے زناٹے دار تھپڑ آتا ہے اور اس کے بعد جواب آتا ہے کہ مثالی تعلقات ہیں عمران خان حکومت کے اور اداروں کے، پھر مہینے 2 مہینے بعد پھر رکھ کے زناٹے دار تھپڑ آتا ہے، اب کے مار کے دیکھ۔ اس دفعہ تو بہت ہی زبردست اور مثالی، ہر دفعہ یہی ہوتا ہے۔ دیکھیں اس پہ تو ہم تھوڑی بات ڈیٹیل میں کریں گے۔ ایک جو ہے جس کو کہنا چاہیے کہ ایک عجیب و غریب اس ملک میں ایک ارتعاش چھایا ہوا ہے۔ کیا یہ اتفاق ہے کہ اکثر جو ہے جب حکومتوں کے خلاف جب سٹیج سٹ جاتا ہے اور سیٹی جیسی بجتی ہے، بلوچستان سے صورتحال شروع ہوتی ہے۔ نواز شریف صاحب کے وقت میں ثناء اللہ زہری کی حکومت اس سے زیادہ مضبوط تھی اور پھر باپ پارٹی بنی۔ این 2018 میں جبکہ سینٹ کے الیکشن ہونے والے تھے، ان الیکشنوں کو پورے کے پورے جو ہے سبوتاج کیا گیا، پیپلز پارٹی کو اور تحریک انصاف کو اکٹھا کر کے اور وہاں بلوچستان سے سپورٹ دی گئی۔ اب یہی جام کمال صاحب کی حکومت جو ہے اس کے حصے میں آئی ہے، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، آج اسلام آباد بھی پہنچے ہوئے ہیں۔ لیکن جو لوگ جو ہے اس کو آرکسٹریٹ کریں گے، یہ سمجھیں کہ بلوچستان کے اندر، میں آپ کو حتمی بات بتا رہا ہوں کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں بلوچستان کے ایک ہی جگہ رپورٹ کرتے ہیں۔ اگر نہ کرتے ہوتے تو اختر مینگل جیسا نظریاتی آدمی عمران خان کو وزیر اعظم کا ووٹ نہ دیتا۔ میرے عزیز ہم وطنوں، یہ بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ اختر مینگل جیسے لوگ جو ہیں یہ نظریاتی لوگ ہیں، آئیڈیلزم کے ساتھ زندگی گزاری، مارے کھائی ہوئی ہیں، پھر بھی دیکھیں۔ اور میں جب بلوچستان میں ایک آدھ سیکیورٹی کانفرنس کے اندر گیا، وہاں بھی میں نے دیکھا اپوزیشن گورنمنٹ، بلوچستان اسمبلی کی اپوزیشن گورنمنٹ شیر و شکر ہے۔ وہ کہتے ہیں تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ مجھے یہاں لطیف ہے کیونکہ جس یار محمد رض جو ہے، یہ تو خیر ابھی جو ہیں 8-10 بندے زیادہ ہوئے ہیں، بلکہ 14 بندے ہیں جو جن میں یار محمد رند بھی شامل ہیں۔ یہ ہمارے فیڈرل منسٹر بھی رہ چکے ہیں، بڑے مشہور آدمی ہیں، بہت بڑے لیڈر ہیں۔ اس دفعہ وہ ایم پی ہیں کیونکہ ایم این اے کا الیکشن وہ ہار گئے تھے۔ تو کئی سال پہلے ایک اسمبلی میں جام کمال تقریر فرما رہے تھے اور ان کے ساتھ ہی بیٹھے تھے اسی سیٹ پہ یار محمد رند۔ تو وہ یار محمد رند چونکہ میری طرح کے خاصے جو ہے نا زیادہ کھاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نا when you eat too much you sleep too much، تو پھر آپ کھراٹے لیتے ہیں۔ تو وہ کہیں سے اچھی خوراک لگا کے آئے، تو وہ اسمبلی میں انہوں نے کیلولا فرما رہے تھے اور جام کمال تقریر کر رہے تھے۔ تو وہ کسی نے سوشل میڈیا پہ چڑھایا اور اتنا وہ وائرل ہوا، اور اس وقت ابھی ویسے خواب میرے ذہن میں آ گیا ہے، اس لیے کہ آن اے لائٹر نوٹ، اب تو بیزاری سے حالات جہاں تک پہنچے، سامنے جام کے ایک رند کو سوتے دیکھا، یعنی کہ وہ جو جام صاحب ہے وہ تقریر فرما رہے ہیں اور جام سامنے، اور رند جو ہے وہ سوئے پڑے ہیں۔ سامنے جام کے رند کو سوتے دیکھا، اور رند جو ہے وہ جام کے سامنے سو رہا ہو۔ اب شاید رند جاگ بھی گیا ہے اور جام صاحب جو ہیں وہ بھی میرا خیال ہے کہ غیر محفوظ ہو گئے ہیں۔ لیکن میرا جو مجھے یہاں پہ چیز کہنی ہے، جس کے لیے میں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ بلوچستان کی حکومت کا ارتعاش، وہاں کے 4-5-6 ایم این ایز جو ہیں وہ باپ پارٹی کے اور سارے وہ جو مل کے
تو اب یہ دیکھیں کہ وہاں پہ میں نے کہا نا کہ خاص نظام کے تحت پورے بلوچستان کے اندر کو پتہ وہاں تو ایک کونسلر نہیں الیکٹ ہو سکتے ان کی مرضی کے بغیر. کچھ یہ کہ آپ چیف منسٹر کی بات کر لیں یا اپوزیشن لیڈر کی بات کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں طے ہیں. اسپیکر ہیں سارے, اور سارے جو ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ایک طوفان ہے وہ اٹھا ہے اور یہ سب اسی کا پیش خیمہ ہے. اور ظاہر ہے کہ اس سے پھر آگے کیا آنا ہے. پنجاب کے اندر تو ایسی کولیشن گورنمنٹ ہے, مرکز میں بھی کولیشن گورنمنٹ ہے, وہ یہ سارا مل کے کدھر چلیں گے. اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں, اور چونکہ جیسے ہی نیا ڈی جی آئی ایس آئی آئے گا, میری بات یہ لکھیں جو میں بعد میں بھی اپنے اس کا آگے بھی چل کے کروں گا, تو ایک نئے پاکستان سے ایک اور نئے پاکستان نے جنم لینا, اور وہ اپنا نیا پاکستان, نئے کا نیا پاکستان دیکھیں گے. دونوں تبدیلی ہوگی. ایک یہ ہے. دوسرا, اسی تسلسل میں آج امریکی ناظم الامور, جو کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سیاسی طور پہ ایکٹیو رہتے ہیں, انہوں نے آج شہباز شریف صاحب سے بھی ملاقات کی علیحدہ, اور مریم نواز صاحبہ سے بھی کی, جہاں پہ پوری مسلم لیگ کی نون کی قیادت بیٹھی ہوئی تھی. اب یہاں مجھے ایک بات کرنی ہے, اور وہ یہ کہنی ہے کہ, اور یہ میں اس کا عینی شاہد ہوں کہ میں پاکستان کی ہر موومنٹ کے اندر فور فرنٹ پر رہا ہوں. 68 69 ایوب خان کے خلاف جب چلی, اور 77 میں تو میں اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ بھی تھا, اور پھر میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں ایک خاص مقام حاصل کر چکا تھا, ایک یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ رہ چکا تھا. تو مجھے وہاں پہ زیادہ قربت سے دیکھنے کا ملا. اور پھر افتخار چوہدری صاحب کی موومنٹ چلی, اور یہ بات میں نے کئی ویلاگ میں کہی کہ آپ اگر پاکستان کے اندر سیاسی اکھاڑ پھاڑ کریں گے تو امریکہ اور بھارت کی مدد آپ کو فوراً مل جائے گی. یہ کود پڑتے ہیں, اور اس کو یہ سمجھے کہ یہ جلتی پہ تیل کا کام کرنے آتے ہیں, یہ سونے پہ سہاگا ہوتے ہیں. اور میں جب وینڈی شرمن آئی تھی امریکی نائب وزیر خارجہ, جس کے اوپر ہم نے تفریح کچھ باتیں کی تھی, تو وہ جب جناب باجوہ صاحب کو ملی تھی, اس کے بعد یہ تعیناتیاں ہوئی ہیں, پوسٹنگ ہوئی, تو اس کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن مت بھولیں جنرل حمید گل صاحب کے اور آرمی کے کئی سینئر جنرل نے کئی دفعہ اپنے انٹرویو کتاب میں بتایا کہ امریکہ کی آشیرواد کے بغیر, اس کی بلیسنگ کے بغیر آئی ایس آئی چیف, یہ تو امریکن آتھرز کے انہوں نے لکھا ہے کہ امریکہ کو جو ہے نا آپ اس طرح نہیں کر سکتے. آپ حیران ہوں گے کہ یہاں پہ آرمی چیف کے اندر بھی اس کا عمل دخل ہے. اس لیے تو ہمارے جب باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن ہونی تھی, اس سے پہلے عمران خان جو ہے وہ جب گئے تھے وائٹ ہاؤس میں, اور ٹرمپ کے ساتھ بڑی زبردست میٹنگ ہوئی تھی, اور پہلی میٹنگ تھی, اور بڑی وہ کہتے ہیں سپر ہٹ ہو گئی تھی. اسی سپر ہٹ کے نتیجے میں جو اصل بینیفیشری تھے وہ جناب باجوہ صاحب تھے, کہ ان کو وہاں 21 توپوں کی اسلامی ہوئی تھی. وغیرہ ٹیکنیکلی 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد ریٹائر ہونے والے تھے, ان کی مدت ملازمت پوری ہو رہی تھی, اور وہیں وہ طے ہو گیا ہوگا کہ یہ ایکسٹینشن ہے. چنانچہ جب یہ آئی ہوں گی تو ظاہر ہے کہ ان کے سامنے یہ باتیں رکھی گئی ہوں گی. اس کے لیے مجھے کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی الٹرا سیکرٹ باتیں ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو میری اپنی جو ارک ریزی نے, تعلیم نے, ان واقعات کو میں پچھلے 40-45 سال کو امریکہ کے اندر رہ کے بھی ان کو نظر غیر دیکھ کے, اور ان کو پھرولا ہے, کھنگالا ہے, اور پھر اس کے بعد جو بھی اس کے اوپر لکھتا ہے, سی آئی کے لوگوں کی جتنی تحریریں ہیں وہ پڑھ لی ہیں, ان کے بین السطور چیزیں پڑھی ہیں. تو اس کا تعلق جو وینڈی شرمن کا آرمی چیف سے ملاقات, مٹی گھنگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات, یہ ایک طرف. لیکن جو ڈی جی آئی ایس آئی کی اور کے اوپر جو جھگڑا ہے, اور فیض امیر صاحب کے اوپر جھگڑا ہے, پھر ایک چائنیز ورژن بھی آ رہا ہے کہ چائنیز ورژن میں یہ تھا کہ وہ بھی ان کا خیال تھا کہ فیض امیر صاحب مکمل ناکام ہوئے ہیں ٹیررسٹوں کو پکڑنے میں. تو اور ساتھ اس لیے وہ بھی کوئی اتنے حق میں نہیں تھے. ساتھ یہ ناظم الامور جو ہیں یہ مریم نواز صاحبہ کو ملی ہیں, اور جو باتیں باہر آئی ہیں وہ ایک طرف, اندر بھی کوئی اسی طرح کی بات ہوئی ہوں گی, خاص نہیں ہوئی گی, لیکن یہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے جو ملتی ہیں. تو عراق پہ آپ نے دیکھا نہیں تھا کہ امریکہ ایمبیسڈر جب ملتی ہے صدام حسین سے 1990 میں, تو کویت پہ حملہ کر دیتا. اس کے بعد وہ کہتا ہے جی میرے ساتھ بات چیت میں تاثر یہی ملا تھا کہ ہم کچھ نہیں کہیں گے. تو یہ تاثر دے جاتے ہیں کہ اگر آپ اس حکومت کی اکھاڑ پچھاڑ کریں گے
تو اس میں ہم کچھ نہیں کہیں گے، کیونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام ہو، اور انہوں نے وہ حاصل کر لیا ہے، کیونکہ پچھلے 7-8 دن سے ہماری ساری رئیسی کسر پوری ہو گئی ہے۔ اب اسی میں ہم اس کو ڈسکس بھی کر لیتے ہیں۔ DGISI کی 3 نام چلے گئے ہیں، اور یہ 3 نام جو ہیں، ایک جنرل ندیم انجم صاحب کا ہے، ایک جنرل ثاقب ملک صاحب کا ہے، یہ کل انہوں نے دیا ہے، اور ایک جنرل سرفراز، یہ مجھے نام اب یاد نہیں ہے یہ، لیکن تینوں نام چلے گئے۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ وزارت دفاع یہ خبر پھیلائی گئی کل پورے ہر جگہ پہ کہ یہ 3 نام، اور بتایا گیا کہ وزارت دفاع نے یہ سمری وزیر اعظم ہاؤس کو بھجوا دی۔ آج صبح وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے تردید آئی کہ یہ نام نہیں آیا۔ مین وائل عامر ڈوگر نے پرسوں جو بات کی تھی، کل بھی ذکر کیا، اس میں ایک بات بڑی امپورٹنٹ تھی، وہ مس ہو گئی، جو ویڈیو لوگ لمبا ہو جاتا ہے، اور وہ یہ تھی کہ افغانستان کے تناظر میں عمران خان فیض حمید صاحب کو DGISI 5-6 مہینے مزید رکھنا چاہتے تھے۔ اب میں تب بھی کہا تھا کہ یار یہ کیوں جھوٹ بولتے ہیں، اب آپ نے آدھا مان لیے، آدھی بات کر دی، آدھی سچی کہہ دی ہے، تو باقی بھی کہہ دیں کہ جی اس وقت وہ جو نظام چل رہا ہے افغانستان کے تناظر میں بڑا آیا، افغانستان کی درد میں جو درد ذہن میں مبتلا ہے عمران خان افغانستان کے اوپر، اور اس کو بڑی فکر ہے افغانستان کی، سارا کچھ، اور وہ بھی فیض حمید صاحب سے، اور وہ جو کہ کور کمانڈر پشاور بن کے جا رہے تھے۔ بہرحال آج بھی ایک ہی تقاضا ہے، پارٹی کی ایمرجنسی میٹنگ ہوئی، اور اس کے اندر وہ تو میں بعد میں بتاتا ہوں، اور یہی میرا آج کا موضوع ہے کہ جی پارٹی کی میٹنگ میں اصل میں کیا مقصد تھا کہ ایک ایمرجنسی میٹنگ کال کی گئی، اور جو بندے اویلیبل تھے، پہلے تو بہت سارے لوگ جو اسلام آباد سے باہر تھے تحریک انصاف کے، بڑے امپورٹنٹ تھے، ایک تو انہوں نے احتجاج کیا کہ اتنی ایمرجنسی امپورٹنٹ میٹنگ ہے اور اتنے شارٹ نوٹس پہ، لیکن وہ مقصد ہی کچھ اور تھا۔ وزیر اعظم پہنچ گئے جناب اسمبلی چیمبر، اور وہاں جا جلدی میٹنگ کی۔ اب میں بتا دوں کہ میں عمران خان صاحب کی، میرا خیال ہے اس عادت کو ہر بندہ جانتا ہے جو ان کے قریب رہا ہے، اور مجھے بھی اس بات دو رائے نہیں ہے کہ یہی وجہ ہے۔ وہ یہ بیانات دے رہے ہیں چودھری فواد صاحب، آج شہباز گل صاحب نے، ان کے پچھلے 8 دنوں کے بیانات نکال دیں، جب سے یہ سرکس ہوا ہے، طے ہوا ہے کہ ISPR نے ایک پہلے پریس ریلیز کی جس میں ISI کی DG کا نام نہیں تھا، پھر اس کے بعد یکدم دوسری پریس ریلیز آئی، اس میں نام بھی تھا۔ تو عمران خان صاحب، کل بھی میں نے کہا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی مجھے کان ایسے پکڑنے دیں یا ایسے پکڑنے دیں۔ اب وہ پتہ نہیں اس پہ ان کو پریشانی تھی کان اس طرح پکڑنے میں یا اس طرح پکڑنے میں، لیکن ایک پریشانی تھی کیونکہ کان تو انہوں نے پکڑنے کا ہے جو ہے نا، اس پہ رضامندی ہوگی۔ اب اس کو مال کو مارکیٹ کیا جا رہا ہے پیکنگ کر کے کہ جی یہ مال تاکہ مارکیٹ پہ جائے۔ اب وہ 3 نام جو ہیں ان کے پاس پڑے، تو کیا ضرورت ہے کہنے کی کہ وزیر اعظم کو بھی سمری نہیں ملی، اور یہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ 3-4 دن اس کے اوپر لگے رہیں جیسی سمری ہے۔ ابھی بھی ان کا خیال ہے کہ جی 3-4 دن لگائیں، ظاہر پریشر ہے، جن کا جو زور آور ہے ان کا زور ہے کہ جی عمران خان صاحب کو فوراً اناؤنس کریں۔ باڈی لینگویج دیکھیں کہ مسکراہٹیں ان کے چہروں سے غائب ہو چکی ہیں۔ شہباز گل چونکہ بڑا ایک کاریگر آدمی ہے اور کرو ہے، انہیں میں نے دیکھا جلد بڑی کوشش کی کہ جب وہ گرم فیس کے ساتھ، فواد چودھری کی اچھی بات یہ ہے کہ اس کا جو اندر کی کیفیت ہوتی ہے چہرے پہ ہوتی ہے، کہ وہ منافقت نہیں ہے۔ اب شہباز گل صاحب یہ جو ہے ان کو یہ ان کی ایکسپرٹی ہے کہ وہ اپنے تاثرات چھپانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، چھپیں یا نہ چھپیں۔ انہیں بڑی مسکراہٹ کرنے کی کوشش کی، وگرنہ وزیر اعظم کو دیکھ لیں، وگرنہ سارے ان لوگوں کو دیکھ لیں جو ان کے ساتھ ہیں، جو ساتھی بیٹھے ہوتے سامنے پچھلے 7-8 دن میں، کہ گرم فیسز میں ساتھ یہ کہتے ہیں جی کہ جناب ایک ہی پیج پہ ہیں، مثالی تعلقات ہیں۔ میں نے ایک دن پہلے بھی کہا پرسوں کہ ڈرو اس وقت سے جب مثالی تعلقات نہیں ہوں گے۔ یہ تو مثالی تعلقات کے اندر ملک کا باجا بچ گیا ہے، اکھاڑ پچھاڑ ہو گئی ہے، آپ کو بدزبانی کرنی پڑ گئی ہے اداروں کے سربراہوں کے خلاف عمران خان صاحب کو۔ اگر مثالی نہ ہوئے تو کیا آپ چھری ماریں گے، آپ پستول ماریں گے؟ آپ کیا لوگوں کو، اور وہ بھی اپنے لوگوں کو جنہوں نے آپ کے ساتھ آپ کو ووٹ دیا، آپ کو محبت دی ہے، ان کو آپ دھوکہ کیوں دے رہے ہو؟ میں تو نہیں کہوں گا نا،
नवाज शरीफ का वोटर तो नहीं खाएगा, पीयूष पार्टी का वोटर तो नहीं खाएगा, फजल रहमान का वोटर तो नहीं खाएगा, जो आपके मुखालिफ वो तो नहीं खाएंगे धोखा कौन खाएगा? जो आपके चाहने वाले हैं। तो क्या डू दे डिजर्व दिस? क्या उनको ये चीज देनी थी? चुनाचे आप जो कुछ करते रहे। अब पार्टी मीटिंग में क्या था कि पार्टी मीटिंग में उन्होंने ये कॉन्फिडेंस देना था, उनको पता था कि जब जिस दिन अनाउंस होगी बात, जिस दिन अनाउंस होगी कि DGISI जनरल नदीम अंजम है, तहरीक, ये सियासी बात है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि साजिश। तहरीक इंसाफ सियासी तौर पे हलकान हो जाएगी। वर्कर्स को एक अरसा चाहिए होगा, लेकिन वो तो उस कैफियत में जब मुल्क के अंदर बाकी हालात ठीक होते, महंगाई के हालात ठीक होते, मुल्क के अंदर आपके जो है इर्द गिर्द की सूरत कैफियत ठीक होती, गवर्नेंस ठीक चल रही होती, पंजाब ठीक चल रहा होता, बलूचिस्तान के अंदर गड़बड़ ना हो रही होती। चुनाचे ये जो मीटिंग थी, इमरान खान साहब हमेशा ये समझते थे, और मुशर्रफ को भी ये गलतफहमी थी कि मैं जो है मोरल हाई करने के लिए और मुस्बित सोच के लिए, लेकिन बंदा कब करता है? जब बंदा कम से कम रिक्वायरमेंट है कि खुद अंदर से मुकम्मल तौर पर ना टूटा हुआ हो। इमरान खान साहब को ये ऐसा धचका जो है, बीच चौराहे में 22 करोड़ लोगों के सामने डे लाइट के अंदर हजारों टीवी कैमरों के ने उसको कैच किए 8 दिन के हालात में, कि जो जिल्लत और रसवाई आई है उसके बाद जब जनरल नदीम अंजम उनकी अनाउंसमेंट होगी कल नहीं तो परसों, तो तहरीक इंसाफ कुछ देर के लिए, कम अज़ कम कुछ देर के लिए सियासी तौर पर मर जाएगी। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।